17 فروری 2026 کو جیسے ہی دنیا رمضان کے چاند کا انتظار کر رہی ہے، آسمان پر اندھیرا چھا جائے گا۔ کیا یہ محض پیشن گوئی کا واقعہ ہے یا قدرت کی طرف سے کوئی نشانی ہے؟ آج ہم 3 ایسی سچائیوں کا انکشاف کریں گے جنہیں جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اس تاریخ یعنی 17 فروری 2026 کو اپنے ذہن میں لکھیں، کیونکہ اس دن کچھ ایسا ہونے والا ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جب ہم سب رمضان کا چاند منا رہے ہیں، اسی لمحے سورج کو گرہن لگے گا اور اسے تاریخی میں ڈال دیا جائے گا۔ لوگ اسے محض اتفاق کہہ کر مسترد کر دیں گے، لیکن کیا یہ صرف ایک سائنسی چال ہے یا قدرت ہمیں کچھ گہرا سکھانے کی کوشش کر رہی ہے؟ آج اس اندھیرے کے پیچھے چھپی حقیقت کھل جائے گی اور آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ اگر آپ کو آج یہ ویڈیو یاد آتی ہے تو شاید آپ کبھی نہ جان سکے کہ ان سنگین آفات سے کیسے بچنا ہے جو ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے پہلے بھی سورج گرہن ہو چکا ہے، اس میں نیا کیا ہے؟ تو سنیں، یہ گرہن رمضان سے چند گھنٹے پہلے کیوں ہوتا ہے؟ جواب آپ کے دماغ کو اڑا دے گا۔ بس 1 منٹ انتظار کرو، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ لوگ اکثر خوف کی وجہ سے گھروں میں چھپ جاتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشکل وقت کے لیے ایک خاص دعا تجویز فرمائی جو بڑی سے بڑی آفات سے بھی بچا سکتی ہے۔ ہم اس دعا کو دیکھیں گے کہ اس کا پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس کو پڑھنے کا مخصوص طریقہ اس ویڈیو میں، اور دوستو، میں اس ویڈیو میں جو 3 وظیفے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی عام وظیفے نہیں ہیں، وہ اس دن آپ کی ڈال ہوں گے، لیکن یہ وظیفے صرف اس صورت پہ مکمل طور پر فائدہ مند ہوں گے جب آپ اس وقت سب سے زیادہ خطرناک چیز سے بچیں گے۔ وہ کیا ہے؟ غور سے سنیں، کیونکہ اس ایک غلطی سے 90% لوگ خود کو برباد کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کا جواب دینے سے پہلے میں اس سوال کو کھڑا کرنے جا رہا ہوں جس کے جواب کی تلاش میں لوگ برسوں گزارتے ہیں، اور آج اس ویڈیو میں آپ کو صحیح جوابات ملیں گے۔ سب سے پہلے یہ معلوم کریں کہ کیا یہ اندھیرا کسی بڑی عالمی جنگ کا اشارہ ہے یا قوموں کی تباہی کا؟ کیا ہم واقعی اس عذاب کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کا قدیم صحیفوں میں ذکر ہے؟ دوسرا، کیا اس گرہن کا تعلق کسی خوفناک قوت دجال سے ہے جس کی آمد کا وقت اب قریب ہے؟ کیا یہ اندھیرا اس کی آمد کی تیاری ہے؟ اور تیسرا اہم سوال، کیا اس دن باہر جانا، کھانا پینا یا سونا واقعی آپ کو اور آپ کے بچوں کی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کتنا سچ ہے اور کتنا افسانہ؟ آج ہم اس پر سائنسی اور اسلامک پوسٹ مارٹم کریں گے، اور خاص نماز کسوف جو عام نمازوں سے بالکل مختلف انداز میں ادا کی جاتی ہے، یہ آپ کے خاندان کے تحفظ کا قلعہ کیسے بن سکتا ہے؟ میں ان تمام سوالوں کے جواب ایک ایک کر کے اس ویڈیو میں دوں گا۔ اب یہ روکنے اور سوچنے کے قابل ہے، یہ سب کچھ رمضان سے پہلے کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ محض سطحی حساب کتاب ہے یا اس کے پیچھے قدرت کا کوئی گہرا پیغام چھپا ہوا ہے؟ دیکھو دوستو، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اس بابرکت مہینے کے آغاز سے چند گھنٹے قبل سورج کا بجھ جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب آسمان پر ایسے غیر معمولی مناظر نمودار ہوتے ہیں، زمین پر اہم تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ ایک طرف رمضان کا نور طلوع ہونے والا ہے اور دوسری طرف سورج کی تاریکی۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق اور سچ کی جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر یہ اندھیرا صرف چند منٹوں کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ دوستو، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایسے سورج گرہن جو کسی مقدس مہینے کے سنگم پر ہوتے ہوں، صدی میں ایک بار ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں ایک ایسے لمحے کا مشاہدہ کرنے والے ہیں جس کے لیے پچھلے کئی نسلیں موجود نہیں تھیں۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ وقت خوف سے ڈرنے کا نہیں بلکہ بیدار ہونے کا ہے۔ قدرت ہمیں بتا رہی ہے کہ رمضان کی برکتیں نازل ہونے سے پہلے ہمیں اپنے اندر کے اندھیروں کو صاف کرنا چاہیے۔ یہ سورج گرہن در حقیقت ایک جاگنے کی کال ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن وقت کم ہے۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ صدیوں پہلے
جب ایسے مقدس مہینوں کے گرد بڑے سورج گرہن ہوتے تھے تو بڑے بڑے تخت الٹ جاتے تھے۔ تاریخ کے مطابق جب بھی سورج یا چاند ایسے وقت میں گرا جب لوگ کسی بڑی روحانی تبدیلی کے منتظر تھے، اس کے فوراً بعد یا تو کوئی بڑی آفت آتی تھی یا ایسی تباہی جس نے قوموں کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس گرہن کے فوراً بعد شروع ہونے والا رمضان باقی تمام رمضانوں سے کتنا مختلف ہوگا؟ کیا یہ تاریخی ہماری روزی کو متاثر کرے گی یا یہ کسی آسمانی آفت کا اشارہ ہے جس سے بچنا ناممکن ہے؟ اس کا جواب جاننا آپ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ 17 فروری کو ہونے والا یہ گرہن اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ بحار ہند اور یہ انٹارکٹیکا کے علاقوں سے گزرے گا۔ روحانی نقطہ نظر سے سمندروں پر رونما ہونے والے یہ بڑے واقعات سمندری طوفانوں یا زمین کی گہرائیوں میں خلل کا سبب بنتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو ہمیں ڈراتا ہے تاکہ ہم غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں۔ 17 فروری کی یہ تاریخ صرف تشدد نہیں، یہ پیغام ہے کہ ہمیں رمضان کی پہلی سحری سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ تاریخی ہمارے دلوں کو گھیر لے گی تو کوئی بھی نماز یا رسم کارآمد نہیں ہوگی۔ اگر اس میں سچائی نہ ہو تو دوستو آپ تاریخی حقائق جان چکے ہیں۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ 17 فروری کو اس گرہن کا وقت نوٹ کریں۔ پاکستانی وقت کے مطابق یہ دوپہر 2:56 پر شروع ہوگا، شام 5:12 پر اپنے عروج پر ہوگا اور شام 7:28 پر ختم ہوگا۔ ہندوستان میں رہنے والوں کو اس میں تقریباً 30 منٹ کا اضافہ کرنا چاہیے۔ لیکن اب ہم اس ویڈیو کے سب سے قیمتی حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب 17 فروری کو آسمان پر اندھیرا چھا جائے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کیا محض خوف کافی ہے؟ بالکل نہیں۔ دیکھو دوستو، جب اللہ تعالیٰ کوئی اہم نشانی دکھاتا ہے تو زمین پر رہنے والوں کے لیے خصوصی تحفے بھی بھیجتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ پہلا وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو اس سورج گرہن کے دوران اگر کیا جائے تو آپ کے گھر کے گرد ایک حفاظتی دیوار بن جائے گی جسے کوئی شیطانی قوت، کوئی آفت، کوئی مسئلہ توڑ نہیں سکے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس وظیفے کو شیئر کروں، ایک بات نوٹ کریں۔ اکثر لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صحیح وقت اور طریقہ نہیں جانتے۔ اس وظیفے کی اصل طاقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب سورج گرہن کے عین وسط میں ہوتا ہے۔ وہ وقت کیا ہے؟ اس وظیفے کے الفاظ اتنے طاقتور کیوں ہیں؟ اب اس پر بات کرتے ہیں۔ دوستو، وہ مبارک کلمات جو آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جی ہاں، یہی وہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ اب ذرا سوچئے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہے، ساری کائنات اللہ کے جلوے کی گواہی دے رہی ہے، تو یہ الفاظ کہنے سے اللہ کی رحمت کیسے متنزل نہیں ہوگی؟ اب اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اسے 100 مرتبہ ضرور پڑھیں، آپ اسے کم یا زیادہ نہ پڑھیں۔ سورج گرہن شروع ہونے پر ایک جگہ آرام سے بیٹھ جائیں، اپنے موبائل فون اور تمام دنیاوی معاملات کو ایک طرف رکھیں، اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے آپ کو کائنات کے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور کریں جو سورج اور چاند کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب آپ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں، یعنی اللہ وہ اپنی صفات سے پاک ہے، اللہ پاک عظمت والا ہے، آپ کے جسم میں امن کی لہر دوڑ جائے گی جو آپ کو تمام خوف سے آزاد کرے گی۔ یہ 100 گنا تسبیح آپ کے اعمال میں فضیلت کے پہاڑ کا اضافہ کرے گی، آپ کو رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے تیار کرے گی۔ اب ایک حیران کن بات سنیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وظیفے کے فوراً بعد آپ کو کسی خاص کام سے اجتناب کرنا چاہیے؟ اگر آپ ایسا کریں تو اس تسبیح کا اثر ختم ہو سکتا ہے۔ وہ خطرناک کام کیا ہے اور اگلا سچ ہے جو ہم حاملہ خواتین اور ان کی صحت کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ اس کے لیے کہیں نہ جائیں کیونکہ اب ہم ان خرافات کو بکھرنے والے جو ہمیں برسوں سے ڈرا رہی ہیں۔ دوستو، اب ہم اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ہم ان چیزوں کی حقیقت کو سامنے لائیں گے جو ہمیں نسلوں سے ڈرا رہی ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ حاملہ خواتین کو سورج گرہن کے دوران
باہر نہیں جانا چاہیے، چاقو یا کینچی استعمال نہ کریں، بصورت دیگر بچہ نشان زد یا معذور ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کھانا زہریلا ہو جاتا ہے، اسے پھینک دو۔ دوستو، آج میں جو کہنا چاہتا ہوں اسے غور سے سنو۔ یہ سب خرافات اور من گھڑت باتیں ہیں۔ نہ سائنس نہ ہی اسلام نے ان دعووں کی تصدیق کی ہے۔ اسلام ہمیں حکمت اور سچائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ سورج کا غروب ہونا اللہ کی قدرت کا محض ایک مظہر ہے، اس سے کسی کی زندگی یا موت متاثر نہیں ہوتی۔ ہاں، ایک خطرہ ہے اور وہ ہے تمہاری آنکھوں کو۔ اگر آپ اس سیاہ سورج کو سر پر دیکھیں تو آپ اپنی بینائی کھو سکتے ہیں، یہ سائنسی حقیقت ہے، لیکن باقی سب کچھ محض افسانہ ہے۔ دوستو، جب 17 فروری کو سورج گرہن ہوتا ہے اور ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے تو آپ وہ کلمات ضرور پڑھیں جن کو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں ایک خزانہ قرار دیا۔ وہ الفاظ ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا آپ اس وظیفے کا مطلب جانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی ہمت اور نیک کام کرنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ دراصل اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ، میں کمزور ہوں، یہ کائنات تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے ہر آفت اور برائی سے محفوظ رکھ۔ دوستو، اس وظیفے کو 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ یہ تسبیح اس دن آپ کے روحانی محافظ کے طور پر کام کرے گی۔ یہ وظیفہ نہ صرف آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے بلکہ یہ آپ کی زندگی کی بڑی سے بڑی مشکلات، پابندیوں اور پریشانیوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ دوستو، تصور کریں کہ ایک طرف دنیا سورج گرہن سے خوف زدہ ہے تو دوسری طرف آپ اللہ کے عرش کے خزانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اس کو 100 مرتبہ پڑھنے سے آپ کو اتنی قوت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کو دنیا کی کسی طاقت کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کا کام رکا ہوا ہے یا جو مسلسل کسی انجانے خوف میں مبتلا ہیں۔ دوستو، ہم نے 2 وظیفے سیکھ لیے، لیکن اس ویڈیو کا سب سے خوفناک اور اہم حصہ بھی باقی ہے۔ وہ تیسرا وظیفہ کون سا ہے جسے مصیبتوں سے بچنے کی آخری کنجی کہا جاتا ہے؟ اور کیا 17 فروری کی یہ تاریخی دجال کی آمد کی نشاندہی کرتا ہے؟ کیا 17 فروری 2026 کو ہونے والا سورج گرہن واقعی دجال کے قہر کی نشانی ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آخری زمانے میں آسمانی نشانات کثرت سے ظاہر ہوں گے۔ سورج اور چاند کا غیر واضح یا غیر معمولی بجھنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ زمین پر ایک اہم تبدیلی آنے والی ہے۔ دجال، جو کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، خوف اور فریب کا سب سے بڑا ہتھیار رکھتا ہے۔ وہ اپنی مصنوعی طاقتوں سے لوگوں کو خوفزدہ کرے گا، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کی پناہ مانگنے والے اس وقت نجات پائیں گے۔ اپنے آپ کو ان خطرات اور فتنوں سے بچانے کے لیے آپ کا تیسرا اور سب سے طاقتور ہتھیار وظیفہ جو خود اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ ہے۔ آپ اسے اندھیری رات میں یعنی اس گرہن کے دوران 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ آپ اسے 10 بار پڑھیں۔ یہ وظیفہ یہاں کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دجال کے فتنے ان لوگوں کو متاثر کریں گے جن کے دل گناہوں سے سیاہ ہو چکے ہیں۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں، آپ کے دل کا زنگ صاف ہو جاتا ہے، آپ کے گرد اللہ کی رحمت کا ایک ایسا قلعہ بن جاتا ہے جس سے دجال کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ یہ وظیفہ نہ صرف آپ کو 17 فروری کے اندھیروں سے بچائے گا۔ اب ہم وظیفے کے آخری حصے کی طرف دوڑتے ہیں۔ جب ہمارے پیارے آقا گھبرا کر مسجد کی طرف بھاگتے اور اللہ کے آگے سجدہ کرتے، اس نماز کو نماز کسوف کہتے ہیں۔ یہ سنت نبوی ہے اور اس کا طریقہ کار عام نمازوں سے مختلف ہے۔ اس بات کو بہت غور سے سمجھیں۔ دوستو، یہ نماز 2 رکعت ہے۔ 2 رکعت نماز کسوف کی نیت کرنی ہے۔ اللہ اکبر کہو، ہاتھ جوڑ کر ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کا پڑھیں۔ اب آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک لمبی سورت جس سے سورہ بقرہ یا کوئی دوسری سورت جو آپ کو یاد ہو۔ اگر آپ کو کوئی لمبی سورت یاد نہیں تو جو بھی یاد ہو اسے آہستہ سے پڑھیں۔ پھر رکوع میں داخل ہوں۔ یہ رکوع بہت لمبا ہونا چاہیے جس میں آپ بار بار اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ اب رکوع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں اور سیدھے کھڑے ہو جائیں، لیکن سجدے میں نہ جائیں۔ اس کی بجائے ہاتھ جوڑ کر سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ پڑھیں۔ یہ دوسری قرات پہلے سے تھوڑی چھوٹی ہونی چاہیے۔ پھر رکوع پر واپس جائیں۔ رکوع بھی لمبا ہوگا لیکن پہلے سے تھوڑا چھوٹا۔
اب رکوع سے اٹھ کر 2 لمبے سجدے کریں، سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی پوزیشن بھی لمبی ہونی چاہیے۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھیں، یعنی دوسری رکعت بھی 2 سجدے ہوں گے۔ اس طرح اس 2 رکعت نماز میں کل 4 رکوع اور 4 سجدے ہوں گے۔ جب آپ دوسری رکعت کے سجدے سے فارغ ہو جائیں تو تشہد التحیات پڑھیں اور سلام پھیریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت لمبی صورتیں پڑھتے تھے، اس قدر کہ لوگ تھک جاتے۔ آپ سورہ بقرہ، آل عمران یا سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو آپ قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ ان صورتوں پر بحث کر سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہیں۔ نماز کے بعد سورج نکلنے تک دیر تک بیٹھ کر دعا مانگے، تم دعا کرو، اللہ کی حمد کرو۔ آپ نے نماز کا یہ طریقہ سیکھ لیا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی یہ دعا ختم ہوتی ہے آپ وہ دعا پڑھ لیں جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ اب ہم وظیفے کے آخری حصے کی طرف دوڑتے ہیں، جب ہمارے پیارے آقا گھبرا کر مسجد کی طرف دوڑتے اور اللہ کے آگے سجدہ کرتے۔ اس نماز کو نماز کسوف کہتے ہیں۔ یہ سنت نبوی اور اس کا طریقہ کار عام نمازوں سے مختلف ہے، اس بات کو غور سے سمجھیں۔ دوستو، یہ نماز 2 رکعت ہے۔ 2 رکعت نماز کسوف کی نیت کرنی ہے، اللہ اکبر کہو، ہاتھ جوڑ کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھیں۔ اب آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد ایک لمبی سورت جیسے سورہ بقرہ یا کوئی دوسری سورت جو آپ کو یاد ہو۔ اگر آپ کو کوئی لمبی سورت یاد نہیں تو جو بھی یاد ہو اسے آہستہ سے پڑھیں، پھر رکوع میں داخل ہوں۔ یہ رکوع بہت لمبا ہونا چاہیے جس میں آپ بار بار اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ اب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں لیکن سجدے میں نہ جائیں، اس کی بجائے ہاتھ جوڑ کر سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ پڑھیں۔ یہ دوسری قرات پہلے سے تھوڑی چھوٹی ہونی چاہیے، پھر رکوع پر واپس چلے جائیں۔ یہ رکوع بھی لمبا ہوگا لیکن پہلے سے تھوڑا چھوٹا ہوگا۔ اب رکوع سے اٹھ کر 2 لمبے سجدے کریں، سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی پوزیشن میں لمبی ہونی چاہیے۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھیں، یعنی دوسری رکعت میں بھی 2 سجدے کریں گے۔ اس طرح اس 2 رکعت نماز میں کل 4 رکعت یعنی 4 رکوع اور 4 سجدے ہوں گے۔ جب آپ دوسری رکعت کے سجدے سے فارغ ہو جائیں تو تشہد التحیات پڑھیں، سلام پھیریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت لمبی صورتیں پڑھتے تھے، اس قدر کہ لوگ تھک جاتے تھے۔ آپ سورہ بقرہ، آل عمران یا سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو آپ قرآن کریم کی کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، یا آپ ان صورتوں کو بحث کر سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہیں۔ نماز کے بعد سورج نکلنے تک دیر تک بیٹھ کر دعا مانگے، تم دعا کرو، اللہ آپ کی حمد کرو۔ آپ نے نماز کا یہ طریقہ سیکھ لیا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی یہ دعا ختم ہوتی ہے آپ وہ دعا پڑھ لیں جو کبھی رد نہیں کی جاتی۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیں۔ اللہ نے رمضان سے پہلے یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔